میرا نام احمد ہے۔ میری بیوی ہر چیز میں اپنی منمانی کرتی تھی، لیکن اچانک وہ بدل سی گئی، میری ہر بات ماننے لگی۔ پہلے وہ فضول خرچی کرتی تھی، لیکن ایک دم سے اس نے یہ عادت بھی چھوڑ دی۔ ایک دن وہ کچھ کام کر رہی تھی، ہمارے گھر فقیر آیا جسے میری بیوی پیسے دینے گئی تو وہ فقیر پیسے چھوڑ کر چیختا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن مجھے اس فقیر نے بتایا کہ میری بیوی انسان نہیں، جن زادی ہے اور بہت خطرناک۔ میرا نام احمد ہے، میری عمر 30 سال ہے۔ میں سرکاری فیکٹری میں ملازمت کرتا ہوں۔ میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میرے والدین کو گزرے کئی سال گزر چکے ہیں۔ میں ایک شادی شدہ اور مطمئن زندگی گزار رہا ہوں، لیکن کبھی کبھار مجھے اپنی بیوی سے شکوے شکایت ہو جاتے، کیونکہ وہ کافی عجیب حرکات کر دیتی تھی۔ ہماری 2 سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے کچھ دن تو اچھے گزرے تھے، لیکن آہستہ آہستہ میری بیوی نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ وہ بہت حد درجہ فیشن کرتی تھی اور نت نئے ماڈرن طریقوں کی راہ پر چلتی تھی۔ مجھے کبھی کبھار اس کی فضول خرچی اور بے حد ماڈرن طور طریقے ایک آنکھ نہ بھاتے تھے، لیکن پھر بھی میں یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتا کہ ایک نہ ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ ابھی ہماری اولاد نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ سب کر کے خود کو مصروف کر رہی ہوگی، کیونکہ سارا دن میری غیر موجودگی میں انسان اکثر ایک سے حال میں رہ کر بیزار ہو جاتا ہے۔ حالات اور میرے چونکنے کی وجہ تب بنی جب ہم نے اپنا نیا گھر لیا اور ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ اس گھر میں جاتے ہی میری بیوی شرعی پردہ کرنے لگی تھی، ہر وقت عبادت میں مشغول رہنے لگی، ہر فیشن کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چلنے لگی۔ اس کا یہ عمل دیکھ کر میں چونک اٹھا تھا۔ میں گھر نہ ہوتا تو وہ گھر کے کام ختم کر کے نماز، قرآن اور دیگر وظائف پڑھتی رہتی تھی، اور اگر میں واپس بھی آتا تو وہ انہی کاموں میں مصروف دکھائی دیتی تھی۔ میں یہ دن بدن سوچتا رہتا کہ اچانک وہ اتنی کیسے بدل گئی ہے۔ مجھے نئے کپڑے چاہیے، بازار لے کر چلیں یا میں کسی سہیلی کے ساتھ چلی جاؤں۔ ایک دن میری بیوی چھٹی کے دن میرے پاس صبح سویرے اپنی فرمائشیں لیے چلی آئی، جس میں میں بے حد چڑسا گیا۔ یہ روز روز اتنے کپڑے کیوں لیتی ہو؟ ایک مرتبہ پہن کر چھوڑ دیتی ہو اور پیسے بھی ضائع کرتی ہو۔ فضول خرچی ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سرد انداز میں بول کر اسے اپنا غصہ ظاہر کروا گیا، جس پر میری بیوی نے مجھے حیرت سے دیکھا اور وہیں قریب کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب آپ مجھے باتیں سنائیں گے؟ میری بیوی نے بے یقینی سے پوچھا۔ آج سے پہلے میں نے اسے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا، لیکن جیسے جیسے اس کی فرمائش بڑھتی چلی جا رہی تھی ویسے ہی مجھے غصہ آتا جاتا تھا۔ ابھی 1 ماہ پہلے اس نے 10,000 خرچ کیے تھے، جس کا میں نے حساب تو نہیں مانگا، لیکن خود ہی پتہ چل گیا کہ میری بیوی نے وہ پیسے اپنے فیشن شدہ کپڑے اور دیگر کئی اشیاء میں اڑائے ہیں، جس کا مجھے اب تک غصہ تھا۔ لیکن آج پھر وہ نئے سرے سے خریداری کی بات کر رہی تھی، تو اور کیا کروں؟ ٹھیک تو کہہ رہا ہوں، اتنے پیسے لگا دیتی ہو، حالانکہ گھر کے لیے ابھی پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ میں نے اس کے نروٹھے انداز کو دیکھ کر چڑھتے ہوئے کہا۔ ہر مرتبہ وہ ایسے ہی منہ بنا کر مجھے موم کر دیتی تھی اور میں پھر اس کی باتوں میں آ کر پیسے تھما دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جا رہی، ہر وقت پیسوں کا تانا دیا جاتا ہے، ہر مرتبہ ہی ایسی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ میری بیوی وہاں سے ناراض ہو کر اٹھ گئی تو میں سر دونوں ہاتھوں میں تھامے سوچ میں پڑ گیا کہ کاش شادی ہی نہ کرتا، یا پھر کسی ایسی لڑکی سے شادی کرتا جسے بازاروں کی خریداری میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تک جاتے ہیں، تم تب تک تیار ہو جاؤ اور میں بھی ذرا ایک کام کر کے آتا ہوں۔ میں نے ناچار دل پر ایک بڑا پتھر رکھ کر ساتھ جانے کی حامی بھر لی، لیکن جانے کا ارادہ بعد میں ہی کیا، کیونکہ اس وقت مجھے فیکٹری والوں نے کسی ضروری کام کے تحت فیکٹری بلوایا تھا، جس میں تقریباً 2 گھنٹے کا وقت لگ سکتا تھا۔ جلدی آئیے گا ورنہ میں اپنی سہیلی کے ساتھ چلی جاؤں گی، میری بیوی نے بخوشی کہا تو میں ہاں ملاتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ فیکٹری پہنچ کر میں نے اپنا سارا کام مکمل کیا اور اس کام میں اتنی دیر نہیں لگی، 2 گھنٹوں سے پہلے ہی میرا کام ختم ہو گیا۔ میں گھر واپس آیا تو میری بیوی گھر پر موجود نہ تھی۔ فون کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ ہی بازار جا چکی ہے۔ چونکہ میں اپنا والیٹ گھر پر ہی چھوڑ گیا تھا تو وہ ساتھ لے کر بازار جا چکی تھی۔ جب وہ شام کو واپس آئی تو اس نے 2 بڑے مہنگے سوٹ، اس کے ساتھ میچنگ کی چیزیں اور اس کا انبار لیے آئی۔
جس پر اس نے 15,000 خرچ کر دیے تھے۔ میں نے یہ کڑوا گھونٹ بھی بڑی خاموشی سے پی لیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری شادی شدہ زندگی میں کسی قسم کی پیچیدگی پیدا ہو۔ شادی سے پہلے تو میں اپنی بہن کے گھر میں رہ رہا تھا، لیکن شادی کے بعد مجھے آبائی گھر میں آنا پڑا، جو کافی پسماندہ سا علاقہ تھا اور سہولیات بھی کم ہی تھیں، جس کی وجہ سے میری بیوی اکثر تنگ ہو جاتی تھی۔ پچھلے 7-8 سالوں میں میری جمع پونجی جو اکٹھی ہوئی تھی، میں نے سوچا اس سے کوئی مناسب سا ایک گھر لے لوں، جس کے لیے میں نے کئی لوگوں سے بات بھی کی ہوئی تھی، لیکن کوئی مناسب سا گھر نہیں مل رہا تھا۔ اچانک ایک دن مجھے ایک فیکٹری کے دوست نے کسی گھر کا بتایا جو مناسب ریٹ پر مل رہا تھا۔ میں اسے دیکھنے جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں مجھے ایک اسکول کا دوست مل گیا۔ چونکہ میں آبائی گھر میں رہتا تھا تو ملاقات صرف فون پر ہی ہوتی تھی، وہ بھی کبھی کبھار۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیسے ہو؟ سلام دعا کے بعد اس نے حال چال پوچھنا شروع کر دیا تو میں مسکرا دیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسے ہو؟ میں نے خوش دلی سے جواب دیتے ہوئے اس کا حال پوچھ کر اس کے گھر والوں کی بھی خیریت دریافت کی، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ چلنے لگے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آؤ چائے پیتے ہیں، اور آج کل کہیں نظر بھی نہیں آتے، کدھر ہوتے ہو؟ میرے دوست نے چلتے چلتے ہوئے چائے کی آفر کی اور مجھے اپنے ہمراہ لیے ایک قریبی چائے کے ڈھابے کی جانب لے آیا۔ بس یار، گھر اور نوکری کے علاوہ وقت نہیں ملتا۔ آبائی گھر میں ہوتا ہوں تو ادھر تمہاری بھابھی کو رہنے میں مشکل در پیش آ رہی ہے، اس لیے میں گھر ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن ڈھنگ کا گھر نہیں ملتا، اگر ملے تو پیسے بہت مانگے جاتے ہیں۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی اور ڈھابے کے ایک چھوٹے سے پلنگ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرے دوست نے وہاں ایک بچے کو آواز دے کر بلایا اور 2 کڑک چائے کا بول کر 7 تیز پتی کی فرمائش کی تو مجھے ہنسی آ گئی، کیونکہ وہ شروع سے ہی تیز پتی پینے کا عادی تھا، جبکہ مجھے کم پتی میں بنی چائے پسند آتی تھی۔ یہاں اچھے گھر مل جاتے ہیں، میں بھی پتہ کروا کر بتاؤں گا، میرے دوست نے مجھے کہا۔ نہیں، ابھی مجھے یہاں اس گلی میں ایک گھر کا بتایا گیا ہے، ادھر جاؤں گا، اگر پسند آیا تو لوں گا۔ کہا جا رہا ہے کہ اچھا بھی ہے اور پیسے بھی مناسب ہیں۔ میں نے اسے اس گھر کا بتایا جس کو میں دیکھنے جا رہا تھا، لیکن یوں اچانک ملاقات کی وجہ سے میں رک گیا تھا۔ تم عزیز کے گھر کی بات کر رہے ہو؟ میرے دوست کو جانے اس گھر کے مالک کا نام کیسے پتا چلا تھا؟ میں اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ گھر بالکل بھی مت لینا، تمہارے حساب کا گھر نہیں ہے، وہ مجھے دیکھ کر بولا تو مجھے حیرت ہوئی، جانے کیوں مجھے وہ روک رہا تھا، حالانکہ اس گھر کی قیمت بھی مجھے کم اور مناسب بتائی گئی تھی، لیکن دوست کا منع کرنا مجھے کافی معیوب سا لگا۔ میرے حساب کا کیسے؟ کیا ہوا ہے؟ خیریت؟ میں کافی چونک سا گیا تھا، اس لیے اپنے دوست کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ چائے والے نے چائے کے 2 بھاپ اڑاتے ہوئے کپ ہم دونوں کے سامنے لا کر رکھ دیے تھے۔ میرے دوست نے اسے ساتھ ہی دوسری طرف پکوڑے تلنے والے سے پکوڑے بھی منگوا لیے تھے، لیکن میں دوست کی باتوں میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ مجھے ان دونوں میں ہی دلچسپی نہ رہی تھی۔ بس اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر وہ مجھے وہ گھر لینے سے کیوں منع کر رہا ہے۔ بس جو کہہ رہا ہوں وہ عمل کرو، اس گھر کو مت لو، کوئی اور ڈھونڈ لو، میرے دوست نے 2 ٹوک انداز میں مجھے کہا اور پکوڑے کا آدھا ٹکڑا منہ میں ڈال لیا۔ میں پھر بھی حیرت میں گھرا ہوا تھا۔ اچھا، میں نے ناسمجھی سے سر ہلانے پر اکتفا کیا، کیونکہ اور کچھ میں کہنے کے قابل ہی نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کچھ خاص وجہ پتہ چلی تھی۔ ہاں، یہ چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے، میں کسی سے بات کرتا ہوں، پریشان نہ ہو۔ ساتھ ہی کسی اور دوست کو کال کر کے مناسب گھر تلاش کرنے کا میرے سامنے ہی کہہ ڈالا۔ چائے لے کر میں دھیرے دھیرے ختم کرنے لگا تو میرے دوست نے ہی اس کے پیسے بھی دے دیے، حالانکہ میں نے اسے بے حد روکا تھا، لیکن وہ نہ مانا۔ واپسی پر گھر جاتے ہوئے میں یہی سوچتا رہا کہ میرے دوست نے اس گھر کو لینے سے مجھے کیوں روکا ہوگا، جس کی اس نے مجھے وجہ بھی نہیں بتائی تھی۔ تم گھر کیوں نہیں لے رہے؟ اس گھر میں میرا دم گھٹتا ہے۔ میں گھر پہنچا تو میری بیوی نے سب سے پہلا سوال ہی یہی کیا تھا۔ نہ اس نے کھانے کو کچھ پوچھا اور نہ ہی کوئی اور بات کی، بلکہ سیدھا گھر لینے کی بات ہی کر ڈالی تھی۔ میں پہلے ہی سوچوں میں گم تھا، اوپر سے اس کا ضد بھرا انداز مجھے زج کرنے لگا۔ یہ جانتا تھا کہ یہاں کا ماحول تھوڑا تنگ سا تھا، سارا دن گلی میں شور رہتا تھا، اوپر سے بچے کھیلتے تھے تو کوئی نہ کوئی چیز گھر میں آ جاتی تھی، لیکن کوشش تو میں بھی کر رہا تھا۔ پتہ تو کروا رہا ہوں نا، کچھ دن صبر کر لو۔ تمہیں پتہ بھی ہے یہاں کے لوگ اور ماحول میں میری عادت نہیں رہنے کی، پھر بھی ٹال مٹول سے کام لے رہے ہو۔ کوشش تو کر ہی رہا ہوں، صبر سے کام لو۔ ایک جگہ گھر کا پتہ چلا ہے، کل جا کر دیکھوں گا،
لیکن میرا دوست اسد کہہ رہا تھا اس گھر کو چھوڑ کر کوئی گھر ڈھونڈ لو۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دوست کی بات بیوی کو بتا دی، حالانکہ میں نے وہ گھر تصویروں میں دیکھ رکھا تھا۔ دیکھنے میں وہ کافی اچھا دکھائی دے رہا تھا۔ میں بس ایک نظر دیکھ کر لینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن میرے دوست نے روکا تو میں گھر دیکھے بنا ہی لوٹ آیا تھا۔ وہ بھی آج کل گھر ڈھونڈ رہا ہے نا، اس کے گھر والوں نے جائیداد کا بٹوارا کیا ہے، کہیں خود نہ لینا چاہ رہا ہو۔ میری بیوی کی یادداشت کافی تیز تھی۔ کچھ دن قبل ہی سعد ہمارے گھر 2 دن رہنے کے لیے اپنی بیوی کے ہمراہ آیا تھا، کیونکہ اس کے گھر کا بٹوارا ہو رہا تھا۔ تو سعد نے گھر میں حصہ لینے کے بجائے دوسرے بھائیوں سے پیسے لے کر اپنا دوسرا گھر لینے کی خواہش کی تھی، جس کی وجہ سے وہ 2 دن ہمارے گھر رہ کر چلا گیا تھا۔ لیکن بعد کے حالات کا مجھے علم نہیں رہا، جبکہ میری بیوی کو اس کے گھر تلاش کرنے کا بخوبی یاد تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم خواہ بات کو منفی لے رہی ہو۔ میں نے دوست کی طرفداری کی، حالانکہ ساتھ ہی میرے دل میں بھی یہ وہم لاحق ہو چکا تھا، لیکن دھیان نہیں دے رہا تھا۔ میں تو ہوں ہی ایسی، بہتر ہے کہ مزید گھر تلاش کرو، وہی گھر لے لو، روز روز بحث نہیں کر سکتی، میری بیوی نے چڑھ کر کہا، کیونکہ وہ کافی تنگ آئی ہوئی تھی، جبکہ میں ٹانگے پسارے بستر پر دراز ہو گیا، کیونکہ سارا دن گھومتے ہوئے تھک چکا تھا۔ بیوی نے نرمی سے کھانے اور چائے کا پوچھا تو میں نے انکار کر دیا۔ میں کافی دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا اور پھر اس گھر والے کا نمبر ملا کر گھر کی دوبارہ سے کچھ معلومات لے کر کل گھر دیکھنے کا کہہ دیا اور آج نہ جانے کی معذرت بھی کر لی۔ دوسرے دن ہی میں اس مالک مکان کے گھر گیا۔ مجھے گھر پسند آ چکا تھا، اس لیے میں نے گھر کا مناسب ریٹ پوچھا اور سارا گھر دیکھ بھال کر خرید لیا۔ اس گھر سے سب سے بہتر خصوصیات یہ تھیں کہ وہاں تھوڑا شور کم ہوتا تھا، دوسرا پرسکون علاقے میں واقع تھا اور ساتھ ہی بجلی گیس کی سہولیات بھی میسر تھیں۔ میں گھر کی ساری رقم دے کر جب گھر آیا تو میری بیوی کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے پیاس لگی تھی، میں نے خود ہی بیوی کو کہنے کے بجائے پانی اٹھ کر پیا اور صحن میں جا کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ چپ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد ہی میری بیوی کام سے فارغ ہو کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، جبکہ میں اس گھر کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا جہاں میں نے اپنا پورا بچپن گزارا تھا، اور 2 دنوں میں مجھے یہاں سے شفٹ ہو جانا تھا۔ گھر میں نے خرید لیا ہے، تم سامان وغیرہ پیک کر لو، جو ضروری اور قیمتی چیزیں ہیں وہ خود رکھ لو، باقی کی چیزیں میں خود کسی کی مدد سے لے جاؤں گا۔ میں نے دھیرے سے بیوی کو گھر کے متعلق بتایا اور سامان کی پیکنگ کا بھی بول دیا، تاکہ وہ سب کچھ قیمتی اپنی نگرانی میں لے جائے، باقی کا سامان میں گاڑی والے کے ساتھ مل کر خود ہی لے جا سکوں گا۔ واقعی گھر لے لیا ہے؟ میری بیوی نے خوشی اور حیرت سے ملے جلے تاثرات لیے پوچھا۔ اس کی خوشی حیران کن سی تھی۔ ہاں، بس مل گیا ہے۔ میں نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ خوشی سے مسکرانے لگی۔ 2 دنوں میں ہی میں نے سارا سامان دوسرے گھر میں شفٹ کرا لیا تھا، جبکہ کچھ چیزیں ابھی بھی پرانے گھر پر ہی موجود تھیں۔ میری بیوی کو نئے گھر آنے کا بہت شوق تھا، لیکن اب آ کر وہ کافی مضطرب سی تھی، کیونکہ کچھ تو نیا گھر تھا، دوسرا خاموشی سے وہ کچھ تنگ سی ہونے لگی تھی۔ میں نے جب کہا کہ اپنے فیشن وغیرہ میں دلچسپی لے کر یہ تنہائی دور کر لو تو اس نے انکار کر دیا، اور میں نے بھی خاص توجہ نہ دی تھی، لیکن یہ بھی کچھ ہی دنوں میں مسئلہ حل اس نے خود ہی کر لیا تھا۔ وہ نماز قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیگر سبق پڑھنے لگی تھی، جو میرے لیے کافی حیران کن بات تھی، لیکن میں اس پر بھی خوش ہوا کہ وہ دھیرے دھیرے اب سدھرتی جا رہی ہے۔ تم نے اتنے کپڑے کیوں باندھ کر رکھے ہیں؟ ایک دن میں کام سے لوٹا تو میری بیوی نے کپڑوں کا انبار لگایا ہوا تھا، ان میں سے ایک گٹھری سی بھی بندھی ہوئی پڑی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھا، جو ان کپڑوں سے ہی الجھ رہی تھی، یہ کسی غریب کو دینا چاہتی ہوں، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ میری بیوی نے گٹھڑی کھول کر کچھ کپڑے مجھے دکھائے، جنہیں دیکھ کر میں حیران ہو گیا، کیونکہ وہ کپڑے بے حد مہنگے اور میری بیگم کے خاص جوڑوں میں سے تھے۔ مجھے تو غشی کا دورہ ہی پڑنے کے امکانات بن گئے تھے۔ اتنی تبدیلی کی تو میں نے بھی توقع نہیں کی تھی۔ یہ والا تم نے ابھی نیا سوٹ لیا تھا 5,000 کا، یہ بھی دے دو گی؟ میں نے ان جوڑوں میں سے ایک ریشمی سا سوٹ نکال کر بیوی کو دکھاتے ہوئے حیرت سے استفسار کیا۔ ہاں، کیونکہ مجھے اب یہ کپڑے اچھے نہیں لگ رہے۔ میری بیوی نے الجھن سے کہا تو مجھے لگا اب میرا دل تھوڑا مطمئن ہوا ہے، شاید وہ ناپسندیدگی کی وجہ سے نہیں پہننا چاہ رہی تھی۔ اگر پسند نہیں تھے تو لیتی ہی نہیں، اتنے پیسے لگا کر لیے تھے اور اب تم یہ کسی اور کو دینا چاہتی ہو۔ میں نے پھر بھی اسے روکنے کی کوشش کی کہ اگر اب وہ یہ کپڑے کسی کو دے ڈالے گی تو بدلے میں اس نے میری ہی جیب خالی کرنی تھی، تو بہتر تھا کہ وہ ابھی یہ کپڑے کسی کو نہ دے، اس لیے میں نے بیوی کو روکنا چاہا۔ آئندہ میں کچھ لوں گی ہی نہیں، بے فکر رہیں، اس بار معاف کر دیں، لیکن یہ کسی غریب کو دینے دیں، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ میری بیوی نے بھرپور منت بھرے انداز میں کہا تو میں منہ کھولے حیرانگی سے بس اسے دیکھے گیا۔ چند دنوں میں ہی میری بیوی بالکل بدل سی گئی تھی۔
اچھا ٹھیک ہے، جو دل میں آئے کرو۔ میں نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے اور وہاں سے اٹھ کر باہر چلا آیا۔ دروازے پر کوئی آیا ہے، جا کر دیکھیں کون ہے۔ دوسرے دن ہی میں شام کے وقت کام سے لوٹا تھا اور بستر پر لیٹے ہوئے چائے پی رہا تھا کہ اچانک میری بیوی نے باہر سے آ کر مجھے کہا، تم ہی دیکھ لیتی۔ میں صبح سے کام کر کے کافی تھک چکا تھا، اس لیے بیوی کو کہا، شاید کوئی فقیر وغیرہ لگتا ہے۔ گلی سے آوازیں آ رہی تھیں، کچھ پیسے دے آئیں، میں دیکھ کر کیا کروں۔ میری بیوی نے مجھے حکم دیا اور وہیں پاس ہی میرے قریب بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے زیادہ تھکی ہوئی تھی، جو مجھے حکم دیتے ہی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ میں تھکا ہوا ہوں، ایسا کرو یہ پیسے پکڑو اور خود ہی دے آؤ۔ میرا تو بستر سے اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ جبھی میں نے اپنے والیٹ سے 100 کا نوٹ نکال کر بیوی کو پکڑایا اور خود وہیں جم کر بیٹھ گیا۔ آپ نے تو اٹھنا ہی نہیں ہے، اتوار جو ہے، چھٹی کے دن تو بستر سے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، میری بیوی نے ناراضگی سے کہا اور پیسے لیے باہر چلی گئی۔ اسے بے حد غصہ آتا تھا جب میں گھر پر ہوتے ہوئے بھی بستر سے نہیں اٹھتا تھا۔ یہ میری عادت تھی جس پر وہ عاجز آ جاتی تھی اور مذاقاً اسے تنگ کرتا رہتا تھا۔ آتی ہوں، دروازہ توڑنا ہے کیا؟ دروازہ زور زور سے بجنے کی وجہ سے میری بیوی نے وہیں سے چلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے کافی اونچی آواز میں کہا تھا، جس کی آواز مجھے اندر بیٹھے ہونے کے باوجود سنائی دی تھی۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ تھوڑی ہی دیر بعد میری بیوی منہ پھلائے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے چہرے پر مایوسی سی تھی۔ میں حیران ہوا، آج سے پہلے اس نے ایسا منہ نہیں بنایا تھا۔ وہ جو فقیر آیا بنا پیسے لیے واپس چلا گیا اور جاتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے اس کے چہرے پر خوف سا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی اس نے اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے تھے۔ میری بیوی نے مجھے فقیر کی ساری باتیں بتائیں تو میں بھی تعجب سے اپنی بیوی کا منہ تکنے لگا۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیوں ایسا بول رہی ہے۔ مجھے لگا شاید وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مذاق نہیں کر رہی بلکہ الجھ چکی ہے۔ اچھا، تم نے میک اپ نہیں کیا، شاید اس لیے۔ میں نے پھر بھی اسے مذاق سمجھ کر اسے تنگ کرنے کو الٹا میک اپ کی بات چھیڑ دی۔ اگر مذاق ہوا تو وہ خود ہی مجھے بتا ڈالے گی، ورنہ سچ ہوا تو الگ بات تھی۔ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے اور میں پریشان ہو گئی ہوں، میری بیوی نے روحان سی ہو کر کہا تو سمجھ آئی کہ یہ مذاق نہیں تھا۔ میں چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ بس، اچھا نہیں اڑاتا مذاق، ہو سکتا ہے وہ نماز کا وقت بھول گیا ہو، یاد آتے ہی چلا گیا ہو۔ بیوی نے شکوہ کناہ نظروں سے مجھے دیکھا اور میں نے اسے دھیرے سے تسلی دی تاکہ وہ اداس نہ ہو۔ وہ سر ہلا کر باہر چلی گئی اور میں اپنی ٹھنڈی پڑی چائے اٹھا کر پینے لگا۔ کافی دنوں میں اپنی بیوی میں تبدیلی سی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اب رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتی تھی، اور ایک شادی پر جاتے ہوئے اس نے نقاب کر لیا تھا، اور کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اب وہ شرعی پردہ کرتی ہے۔ کئی لڑکیوں اور عورتوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا تھا، لیکن وہ اپنے عمل پر ڈٹی رہی تھی، جو میرے لیے قابل حیرانگی کی بات تھی۔ کھانا لے آؤں یا بعد میں کھائیں گے؟ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا۔ میں گھر کی کچھ چیزیں درست کر رہا تھا اور یہ کام کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ بیوی کھانے کا پوچھنے آ گئی۔ نہیں، میں بعد میں کھاؤں گا، ابھی تو ٹی وی دیکھوں گا۔ میں نے ریموٹ پکڑ کر ٹی وی لگا دیا اور اناماک سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آواز ذرا کم کیجیے گا، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میری بیوی نے مجھے حکم دیا تو میں ہنسنے لگا۔ خیر تو ہے، تم آج کل نمازیں پابندی سے پڑھ رہی ہو اور باقی ہر نیکی میں قدم بقدم آگے بڑھتی جا رہی ہو۔ میں نے پرسوچ انداز میں بیوی سے وجہ پوچھی، حالانکہ میں اس کے بدلاؤ کی وجہ جانے بنا بے حد خوش تھا۔ جی خیریت ہی ہے، کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ بیوی نے نہ روٹھے پن سے مجھے ہی الٹا سوال کیا۔ نہیں، تم نماز پڑھو، نیکی کا کام ہے، میں بھلا کیوں روکوں گا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو ایسے سوال بھی مت کیجیے نا، بیوی نے غصے سے کہا اور اپنی جائے نماز اٹھائے دوپٹہ نماز کسی انداز میں لپیٹنے لگی۔ اچھا نہیں کرتا، تم نماز پڑھ لو، میں نے اسے نماز کی تیاری کرتے دیکھ کر کہا، تاکہ وہ بحث کے چکر میں اپنی نماز ہی نہ بھول جائے، حالانکہ وہ بھولتی نہیں تھی۔ اس ٹی وی کی آواز تو کم کریں، تبھی پرسکون ہو کر پڑھ پاؤں گی۔ اس نے آواز کم کرنے کا کہا تو میں نے آواز ٹی وی کی جلدی سے کم کر دی اور وہ مطمئن ہو کر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ دوسرے دن میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی جانب جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک فقیر نظر آیا جو لوگوں کے گھروں میں پیسے وغیرہ مانگ رہا تھا۔ میرا دل کیا اس سے وجہ جان سکوں، اس دن بھاگا کیوں تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ کر گیا کہ میں نے اس فقیر کو دیکھا ہی نہیں ہے تو بلا وجہ کسی سے کیا پوچھوں۔ اسی لیے اس فقیر کو میں نظر انداز کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ جب میں نماز پڑھ کر سلام پھیر رہا تھا تو اچانک میں نے دیکھا وہی فقیر میرے دائیں جانب بیٹھا تسبیح پڑھتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس فقیر کی نظریں سخت پتھریلی سی دکھائی دی تھیں۔
یا شاید موسم کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا، کیونکہ اکثر سردیوں میں سیکھیں سرد سی بے رونق دکھائی دیتی ہیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے سلام پھیر کر دعا کرنے کے بعد فارغ ہو کر اپنا رخ اس فقیر کی جانب کر دیا۔ کیوں، میں یہاں نہیں رہ سکتا کیا؟ اس فقیر نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ہی میرے گھر آئے تھے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی دل میں پنپتے سوال پر میں نے وہ سوال بھی پوچھ ہی ڈالا۔ مجھے جانے کیوں یہی لگا کہ وہی میری بیوی کو دیکھ کر بھاگے تھے۔ تمہارا کون سا گھر ہے؟ اس فقیر نے پہلے مجھے تعجب سے دیکھا اور پھر کچھ دیر بعد سوچ کر گھر کا پوچھا، ساتھ ہی اس کا تسبیح پڑھنا بھی جاری و ساری تھا۔ وہی نیلے گیٹ والا، میری بیوی آپ کو پیسے دے رہی تھی، آپ نے نہیں لیے، الٹے قدم بھاگ گئے تھے۔ میں نے پہلے چند لمحے میں سوچا کہ گھر کی کیا نشانی بتاؤں، تو ابھی آئے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، اور دوسرا خاصی نشانی بھی ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے گھر کے گیٹ کا رنگ یاد آیا، تو میں نے گیٹ کا بتاتے ہوئے ساتھ ہی اپنی بیوی کا بھی ذکر کر ڈالا۔ وہ تو شکر تھا اس پل مسجد میں کوئی نہیں تھا، ورنہ لوگ مجھے یوں باتیں کرتا دیکھ کر عجیب نظروں سے گھورتے۔ آج میں جماعت سے کافی دیر نماز پڑھنے آیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میں سو گیا تھا اور میری بیوی نے بھی مجھے نہیں جگایا تھا۔ اچھا، وہ تمہاری بیوی ہے؟ فقیر نے مجھے تعجب نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے جواب اب پہلے سے بڑھ کر عجیب سے ہو گئے تھے، یوں کہا جائے کہ بیگانگی سی تھی۔ جی، آپ نے پیسے نہیں لیے، کیا وجہ ہے، اور چیختے ہوئے واپس کیوں گئے تھے؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے تصدیق کی اور ساتھ ہی وجہ پوچھی، جس کی وجہ سے میں اب تک نماز پڑھے بغیر بیٹھا ہوا تھا اور فقیر تھا کہ بات کو ٹال مٹول میں لیے کب سے سوالوں پر سوال کیے جا رہا تھا۔ تمہیں کچھ کام دوں، کرو گے؟ کچھ دیر تو فقیر یوں ہی خاموش بیٹھا رہا اور اپنی تسبیح پر مشغول رہا، لیکن بعد میں یک لخت سر اٹھا کر مجھ سے یوں پوچھا جیسے کوئی خاص بات ہو۔ اسی لیے میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ بات مانوں گا، کیونکہ فقیروں کی بات ماننے سے سنا تھا کہ انسان خوش رہتا ہے اور ہر خواہش بھی پوری ہوتی ہے، لیکن جو انکار کرے اس کا برا حال بھی ہو جاتا ہے۔ کیسا کام؟ میں نے کام پوچھنا مناسب سمجھا تھا تاکہ کام کی نوعیت جان سکوں۔ پانی بھر کر لاؤ اس گلاس میں۔ فقیر نے تسبیح مکمل کر کے اپنی جیب کے اندرونی حصے میں منتقل کرتے ہوئے سر اٹھا کر کہا۔ میں باہر گیا، وضو کرنے کی جگہ قریب ہی ایک گلاس اور کولر پڑا تھا۔ میں نے گلاس اٹھایا اور وہ پورا پانی سے بھر لیا۔ میں سمجھا کہ وہ کوئی خاص کام کو کہنے والے ہیں، لیکن فقیر کو شاید پیاس لگی تھی، اسی لیے انہوں نے پانی طلب کیا تھا۔ پانی کا گلاس بھر کر میں فقیر کے پاس لے آیا اور پانی کا گلاس انہیں تھما دیا، جو لے کر انہوں نے اپنے پیروں میں ہی رکھ لیا تھا۔ اسی پانی کو لیے فقیر نے کچھ تیزی سے پڑھتے ہوئے سر گھمانے لگا، جبکہ میں یہ حرکات دیکھ کر ڈر سا گیا۔ اس فقیر نے پانی میں ایک جیب سے ایک چھوٹی سی لکڑی کا بالکل پتلا سا ٹکڑا اس پانی میں ڈال دیا اور ساتھ ہی اس پانی میں اپنی تسبیح نکال کر ڈبو کر رکھ دی۔ کافی دیر تک نہ جانے وہ کیا کچھ پانی کے ساتھ کرتے رہے اور بالآخر اس پانی سے تسبیح نکال کر اپنی کالی شال سے خشک کر کے جیب میں منتقل کرتے ہوئے سر اٹھا کر میری جانب متوجہ ہوئے۔ پانی اپنے گھر لے جاؤ اور رات کے پہر اپنی بیوی پر چھڑک دینا۔ فقیر نے وہ پانی دیتے ہوئے ساتھ مجھے مزید باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ جب مجھے یہ عمل کرنے کو کہا تو میں نے وہ پانی تھامنے کے بجائے وہیں زمین پر رکھتے ہوئے بے یقینی سے اس فقیر کو دیکھا۔ میں تو سمجھا تمہیں پیاس لگی ہے، جب ہی پانی منگوایا تھا اور پانی دم کر کے پینے کی عادت ہوگی، لیکن یہاں تو الٹا معاملہ ہی تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ پانی کس چیز کا ہے اور چھڑکنے کی کیا وجہ ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے فقیر سے اس بات کی وجہ جاننا چاہی۔ میرے انکار پر وہ فقیر معنی خیز سے مسکرایا، جیسے وہ کچھ چھپا رہا تھا، جس کی وجہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں خود ہی علم ہو جائے گا کہ وجہ کیا تھی، فقیر نے سر دھنتے ہوئے کہا تو میں حیران ہوا، پتہ نہیں کیا تھا، جیسے وہ چھپا رہا تھا اور پوچھنے پر بتا بھی نہیں رہا تھا۔ میں سوچوں میں گم فقیر کو سوچنے بیٹھ گیا۔ میں نہیں لے سکتا، جانے کیا پہیلیوں میں بات کر رہے ہو۔ میں نے صاف دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا۔ جانے کیا وجہ تھی جسے جانے بنا میں الٹا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ خسارے میں رہ جاؤ گے اگر میری بات پر عمل نہ کیا تو۔ فقیر نے مجھ پر اپنی گہری نظریں جما کر مجھے قائل کرنے کی کوشش کی، جبکہ میں اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ آپ وجہ بھی تو بتائیں نا، میں نے بھی ضدی پن سے کہا، تاکہ شاید وہ بتا دیں تو میں عمل کر لوں، ورنہ نہ صحیح۔ تم جب اس پر عمل کرو گے تو خود ہی وجہ بھی واضح ہو جائے گی۔ فقیر نے پھر سے ٹال مٹول سے کام لیا، جس پر مجھے کچھ غصہ آ گیا، لیکن پھر بھی چپ ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لائیں دیں پانی۔ میں نے ناچار زبردستی وہ پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ فقیر نے مجھے ہدایت دیتے ہوئے وہاں سے رخصت کیا اور میں سر ہلاتا ہوا مسجد سے باہر نکل آیا تھا۔
لیکن گھر آنے تک میں اس معنی خیز بات اور فقیر کے دھیمے دھیمے انداز میں مسکرانے کو ہی سوچ رہا تھا۔ احمد، آج تمہاری رات کی ڈیوٹی ہے، تم گھر صبح چلے جانا۔ میں شام کو باہر گھوم رہا تھا، لیکن اچانک مجھے راستے میں فیکٹری کے مالک نے فون کر دیا۔ میں وہیں کھڑے کھڑے سوچ میں ہی پڑ گیا۔ آج رات میں نے سوچا تھا کہ اپنی بیوی پر وہ عمل کر کے راز جان سکوں گا جس کا مجھے فقیر نے نہیں بتایا تھا، لیکن یوں سر راہ مجھے اس حکم نے بے حد غصہ دلا دیا تھا۔ میری جگہ کوئی اور آج نہیں کام کر سکتا۔ میں نے وہیں فون کان سے لگائے ہوئے مالک سے پوچھنے لگا، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ آج یہ عمل کروں۔ کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا، لیکن پھر بھی کاموں میں مصروف ہو کر بھول جاتا تھا۔ کیوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ فیکٹری کے مالک نے قدرے حیرانگی سے پوچھا۔ ان کے حیران ہونے کی وجہ یہی تھی کہ آج سے پہلے میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ جو حکم ملا میں نے عمل ہی کیا تھا۔ نہیں سر، مسئلہ تو نہیں ہے، بس مجھے کچھ کام تھا، میں نے قدرے جھجک کر کہا تاکہ وہ برا نہ مانے اور شاید اسی بہانے ہی وہ کسی اور ملازم کو حکم دے دیں اور میری جان بخشی جائے۔ کل کر لینا کام وغیرہ، سارے ورکر چلے گئے ہیں، اسی لیے تمہیں ہی آج ڈیوٹی کرنی پڑے گی۔ انہوں نے مجھے تحکم بھرے انداز میں حکم دیا تو مجھے یکدم چپ سی لگ گئی، کیونکہ اب انکار کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے یہ مفت میں کام کروا رہے تھے، ڈبل شفٹنگ پر وہ مجھے پیسے بھی دیتے تھے۔ بس میں اس وقت اور آج ہی نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں نے چند ضروری باتیں کر کے فون بند کر دیا اور وہیں سے الٹے قدم میں فیکٹری کی جانب ہی چلا آیا تھا۔ اور فیکٹری میں آ کر میں نے وہیں سے پہلے کھانا کھایا اور اپنی ڈیوٹی کرنے لگ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا، وہ بیچاری میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ مجھے بے حد افسوس سا ہوا کہ میں بھول گیا تھا۔ جلدی سے میں نے فون نکال کر اسے کال کی تاکہ نہ آنے کی وجہ بتا سکوں۔ آج میں گھر نہیں آ رہا، تم سو جانا، صبح گھر آ کر ملاقات ہوگی۔ فون اٹھاتے ہی اس نے پہلی فرصت میں گھر نہ آنے کی وجہ ہی پوچھی تھی۔ اس کی آواز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کافی پریشان ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور ساتھ ہی نہ آنے کی وجہ بھی بتا دی۔ کیوں، کیا ہوا ہے، گھر کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کافی ماہ سے میں نے رات کی ڈیوٹی بند کر دی تھی، اس لیے اسے بھی حیرانگی ہوئی تھی۔ میری رات کی ڈیوٹی ہے، اس لیے نہیں آ سکتا، تم پریشان مت ہونا اور دروازے وغیرہ بند کر کے سو جانا۔ میں نے اسے بے فکر رہنے کے ساتھ ساتھ کچھ ہدایات دے کر فون بند کر دیا اور خود اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ بھی میری بات کو بخوبی سمجھ چکی تھی۔ میں کافی دنوں سے مصروف تھا، وقت ہی نہیں مل پاتا تھا فقیر کے بتائے ہوئے کام پر عمل کر سکوں۔ ایک دن میں ڈیوٹی سے چھٹی کر کے گھر واپس آیا تو میری بیوی منہ سر لپیٹے سوئی ہوئی تھی۔ دروازہ تو میں نے خود ہی کھول لیا تھا کیونکہ دوسری چابی میرے پاس موجود تھی، اور اسی لیے میں نے رکھی ہوئی تھی کہ میری رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو صبح فجر سے پہلے آنے پر بیوی کو جگانے سے بہتر ہے کہ خود ہی کھول کر آ جایا کروں۔ گھر میں مکمل خاموشی کا راج تھا اور سناٹا سا تھا۔ سرد موسم کی ٹھنڈی ہوائیں چاروں جانب سردی پھیلائے ہوئے تھیں۔ میں دبے پاؤں دوسرے کمرے میں آیا اور بوتل میں پڑا پانی الماری سے نکالا جو میں نے فقیر سے گلاس میں لیا تھا، لیکن گرنے کے ڈر سے اسے ایک بوتل میں ڈال کر الماری میں محفوظ جگہ منتقل کر دیا تھا کہ رات کے وقت اس پر عمل کروں گا، لیکن کام کی الجھن میں مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر دھیمی روشنی والا بلب جلایا اور بوتل کا ڈھکن کھولے بیوی کے پیروں میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ دھیرے سے میں نے اس کے پیروں پر سے کمبل ہٹایا اور پانی کی بوتل اس کے پیروں پر ساری کی ساری الٹنے ہی والا تھا کہ میری بیوی نے کروٹ بدلی اور یکدم آنکھ کھولے مجھے دیکھتے ہوئے حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میری بیوی نے بے یقینی سے جمائی لیتے ہوئے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے بیوی کو جواب دیتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل کمر کے پیچھے کر لی تاکہ میری بیوی کی اس پر نظر نہ پڑ سکے، کیونکہ میں پھر اسے کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے، دکھاؤ، کیا چھپا رہے ہو؟ میری بیوی کی نظریں بے حد تیز اور شاطر دماغ جیسی تھیں۔ ایک دم ہی اس نے بھانپ لیا تھا اور میرے ہاتھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میں نے نہ میں سر ہلایا تاکہ وہ دوبارہ سو جائے۔ کچھ نہیں یار، سو جاؤ، میں نے اسے سمجھایا اور خود بھی وہیں قریب پاؤں پسار کر لیٹ گیا اور پانی کی بوتل ساتھ ہی زمین پر جوتے اتارنے کے بہانے زمین پر ہی رکھ دی تھی۔ میری بیوی سو گئی تھی تو میں نے ایک دم دوبارہ دبے پاؤں بستر سے اٹھ کر وہ بوتل اپنی بیوی کے پیروں پر الٹ دی۔ اچانک میری بیوی ایک خوفناک سے روپ میں بدل گئی۔ اس کے گھنگریالے بال پیروں تک چلے آئے اور ہاتھ پیر بھی اپنی جسامت سے کئی زیادہ بڑے ہو گئے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں کا رنگ مجھے بخوبی یاد تھا جو گہرا سیاہ تھا، لیکن اس پل وہ آنکھیں نیلی چمکدار ہیرے کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ میں دھیرے دھیرے الٹے قدم پیچھے ہوتا گیا اور سوچوں میں گم اپنی بیوی کو اس روپ میں دیکھ کر کانپ سا گیا۔ کون ہو تم؟ میرے قریب مت آنا۔ میں نے الٹے قدم گرتے پڑتے پیچھے کی جانب بھاگنے لگا کیونکہ وہ میرے سامنے آتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کراہت سی تھی۔ مجھے خوف سا محسوس ہوا۔
تم نے یہ پانی پھینک کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اب میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے پانی کی بوتل اٹھا کر زمین پر جھٹکے سے پھینکتے ہوئے چلا کر کہا۔ میں دروازے سے باہر نکلا اور باہر ہال میں آ کھڑا ہوا، لیکن وہ میرے پیچھے پیچھے ہی چلی آ رہی تھی۔ اس کے ارادے مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، جیسے وہ مجھے ضرور زندہ ہی مار ڈالے گی یا پھر لمبے لمبے ناخنوں سے میرا گلا کاٹ ڈالے گی، جنہیں دیکھتے ہی میں سمجھ چکا تھا کہ وہ کتنے تیز اور نوکیلے ہیں۔ تم کون ہو؟ میری بیوی تو ایسی نہیں تھی، دور رہو مجھ سے، میں نے وہیں کھڑے کھڑے بے یقینی سے کہا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری بیوی اس روپ میں بھی ہو سکتی ہے۔ میں حیران و پریشان بس یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تمہاری بیوی کے وجود میں ہوں اور میں ایک جن زادی ہوں۔ اس کی آواز بھی اس کے چہرے سے زیادہ خوفناک تھی، جسے سن کر میں نے اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تھے۔ میرا دل 100 کی رفتار سے تیز تیز دھڑک رہا تھا، یہ جان کر کہ وہ جن زادی ہے۔ نکل جاؤ اس کے وجود سے، کیوں آئی ہو؟ ہمیں کیوں ستا رہی ہو؟ میں نے ہال میں پڑے ایک پلنگ پر گرتے ہوئے چلا کر کہا۔ بے دھیانی میں الٹے قدم چلنے کے باعث میں پیچھے کی جانب گر پڑا تھا، لیکن میں یکدم اٹھ بھی گیا۔ وہ جن زادی میرے قریب تر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہم دونوں میں محض 5 قدم کا فاصلہ تھا۔ نیکی کرنے آئی تھی، لیکن تم انسانوں کو نیکی راس نہیں آتی۔ اب تمہیں پانی پھینکنے کی سزا کیا ہوتی ہے میں بتاؤں گی، اس نے غضبناک آواز میں کہہ کر میری گردن اپنے ایک لمبے سے ہاتھ میں لے کر جکڑ ڈالی۔ میں نے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دی اور وہ مجھے جکڑے ہوئے مارنے کے در پہ تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ گردن سے ہٹانا چاہا تو ناکام ٹھہرا، کیونکہ اس نے اتنی گرفت سے پکڑا ہوا تھا کہ مجھ سے زیادہ طاقت لگانے میں بھی سانس تنگ ہو رہی تھی۔ پانی ہی پھینکا ہے، کچھ گندی چیز نہیں، چھوڑو مجھے، میں نے گردن چھڑاتے ہوئے کھانستے ہوئے الجھ کر کہا۔ مجھے سانس لیتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں اس گھر میں سالوں سے رہتی آ رہی ہوں۔ یہاں کی مالکن نیک تھی، نماز پڑھتی تھی۔ مالکن کے مرنے کے بعد اس گھر میں کوئی نہیں آیا۔ اگر کوئی آتا بھی تھا تو میں اسے بھگا دیتی تھی، کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں آتے تھے۔ تمہاری بیوی آئی تو مجھے لگا یہ اتنی ماڈرن ہے، اسے سدھار کر میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن تم نے مجھے چھیڑ دیا۔ اس دم میں آگ تھی جس سے میرا پورا پیر جھلس چکا ہے۔ ہم جنزاد قوم کو آگ راس نہیں آتی، اور تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دیا۔ جن زادی نے مجھے دھیرے دھیرے سب بتا دیا تو میں چونکا۔ جبھی تو میرے دوست نے بھی مجھے اس گھر سے دور رہنے کو کہا تھا، لیکن میں نے اس کی بات پر غور نہیں کیا، جبکہ میری بیوی کو ہی جلدی تھی کہ جلد از جلد گھر لوں۔ تو اس کی باتوں میں آ کر میں نے اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا، اور دوسری غلطی میں نے اس فقیر کی بات سن کر لی تھی، اور وہ دونوں ہی مجھ سے غلطی کروا کر مجھے پھنسا چکے تھے۔ اب یہاں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بھی کوئی ترکیب سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو، میں یہ نہیں جانتا تھا، اس لیے غلطی سے ایسا ہو گیا۔ اس دن یہاں فقیر آیا، اس نے تمہارے چہرے کے اندر شاید جنزادی کا روپ دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے مجھے ایسا کرنے پر اکسایا، ورنہ میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ تمہیں نقصان پہنچے۔ خدا را مجھے چھوڑ دو، میں نے کھانستے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں اپنا پورا جملہ مکمل کیا، ورنہ تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں بس اس جن زادی کی گرفت میں ہی دم توڑ جاؤں گا۔ تم نے مجھے ستایا ہے، مجھے اپاہج کر ڈالا ہے، جنزادی بھپرے انداز میں بولی۔ غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو، گلا چھوڑو میرا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کے بجائے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے تاکہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ ایک شرط پر معاف کروں گی، جنزادی نے یکدم لہجہ دھیما کرتے ہوئے کہا تو میں حیران ہو گیا۔ کیسی شرط؟ میں نے پوچھا، اور دل ہی دل میں ڈرنے لگا کہ جانے کیسی شرط ہوگی۔ تمہاری وجہ سے میں اپاہج ہوئی ہوں، اس لیے اس کا بدلہ تم نیکی کر کے چکاؤ گے۔ اپنی بیوی کو نماز کی پابندی کرانا، وہ ماڈرن طور طریقوں سے باز رہے۔ جنزادی کی شرط پر میں نے اسی پل ہاں میں سر ہلانا شروع کر دیا، کیونکہ میں بولنے سے قاصر تھا، میرا دم بالکل ہی گھٹ چکا تھا۔ لیکن یکدم اس نے مجھے چھوڑا تو مجھے لگا میرا سانس بحال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کرا دوں گا۔ کافی دیر مجھے اپنا سانس بحال کرنے میں لگ گئی، اور جب تھوڑا پرسکون ہوا تو میں نے رضامندی دے دی، جس پر وہ جنزادی بخوشی راضی ہوئی اور یکدم ہوا میں تحلیل ہو گئی، اور میری بیوی وہیں پلنگ پر ڈھیر ہوئی پڑی دکھائی دی۔ جنزادی نے کہا تھا کہ میری بیوی کو صبح فجر تک ہوش خود بخود ہی آ جائے گا۔ میں نے یکدم سے اپنی بیوی کو اٹھایا اور کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا، کیونکہ صبح اذانوں میں تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا تھا۔ سنیں، بھیک مانگنے والا فقیر باہر آیا ہے۔ دوسرے دن صبح فجر کے وقت ہی میری بیوی اٹھ گئی تھی۔ اسے رات کے واقعے کا کچھ علم ہی نہیں تھا، نہ ہی اس نے مجھ سے کچھ پوچھا، جبکہ ناشتے کے فوراً بعد ہی گلی میں فقیر کی آواز گونج رہی تھی، جو تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، جس کا مجھے میری بیوی نے آ کر بتایا۔ فقیر کے آنے کا سن کر ہی میں نے اسے سبق سکھانے کی ٹھان لی تھی۔ اچھا رکو، میں اس کی طبیعت درست کرتا ہوں۔ میں اخبار پڑھ رہا تھا، لیکن اسے اسی پل میں نے اخبار لپیٹ کر میز پر پھینکا اور جوتے پہن کر باہر جانے لگا، لیکن اچانک پیچھے سے میری بیوی نے مجھے روک لیا۔
کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ خدا کو خوف کریں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی تو مجھے بے حد غصہ آیا۔ کل رات کے واقعے کا سارا قصور اسی فقیر کا تھا۔ اگر وہ مجھے اس کام پر نہ اکساتا تو کل وہ سب نہ ہوتا۔ وہ تو سچ شکر تھا جنزادی نیک تھی، اگر کوئی باغی جنزادی ہوتی تو شاید اتنی آسانی سے پیچھا چھڑانا بے حد مشکل ہو سکتا تھا۔ تم نہیں جانتی، یہ کبھی کبھار جانتے بوجھتے ہوئے انسان کو غلط راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ چونکہ میری بیوی کو رات کے واقعے کا کچھ علم نہیں تھا تو میں اسے بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے لفظوں ہی لفظوں میں بات کہہ ڈالی۔ اچھا، میری بیوی ناسمجھی سے سر ہلاتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بیرونی دروازے کے پاس جا پہنچا۔ ہاں بابا، بتاؤ کیا کام ہے؟ دروازہ کھولتے ہی میں نے لہجے کی ناگواری پر ہر ممکن کوشش کی کہ ظاہر نہ کروں، لیکن پھر بھی مجھ سے یہ نہ ہو پایا اور غصہ بیزاری ظاہر ہو گئی تھی۔ تم مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو؟ فقیر نے مجھے سر تاپیر گھورتے ہوئے پوچھا۔ جیسے کرنی چاہیے، میں نے بھی اپنے سابقہ انداز میں جواب دینا مناسب سمجھا۔ کیا مطلب ہے تمہیں؟ تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ فقیر کا انداز اور روب دیکھ کر مجھے بے حد ہنسی سی آئی۔ لوگوں کو مشکل میں ڈال کر خود سے ذرا سی بدتمیزی بھی اس کو برداشت نہیں ہو پائی تھی۔ جی بالکل بھی نہیں ہے۔ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ میں نے ہٹ دھرمی سے سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا۔ بے مروت شخص ہو تم۔ فقیر چند ثانیہ خاموش رہا اور پھر دو جملے بول کر چپ ہو گیا۔ میں طنزیہ مسکرایا۔ اور آپ کیا ہیں؟ ایک انسان کی زندگی کو موت میں دھکیلنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ جب پتا تھا کہ جنزادی اس گھر میں بسیرا کیے ہوئے ہے تو مجھے کیوں بولا پانی کا؟ جانتے بھی ہیں کہ اس سے میری اور میری بیوی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ آپ جیسے ہی لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ خبردار، جو دوبارہ یہاں کی جانب آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فقیر کی خاموشی کا مجھے مطلب تو سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن میں نے اسے ایک لمبا چوڑا فلسفہ جھاڑ کر اسے سنائی جو کہ حقیقت بھی تھا، اور دروازہ ٹھک سے بند کر کے دوبارہ اندر آ گیا۔ میری بیوی اچانک میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تو میں رک گیا۔ کیا ہوا؟ اتنا چلا کیوں رہے تھے؟ میری بیوی نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی۔ تم نے چائے نہیں بنائی ابھی تک؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، ساتھ کچھ کھانے کو بھی بنا لو۔ ایسا کرو، پکوڑے تل لو۔ میں نے بیوی کو کہا اور خود اخبار لے کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ کیونکہ اس دن اتوار تھا تو چھٹی کی وجہ سے میں گھر پر بور ہونے کے بجائے اخبار پڑھتے ہوئے ساتھ کچھ کھانا چاہتا تھا۔